صلاحیت اور صلاحیت اور صلابت. صلاحیت صلابت. صالحیت تو وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اخلاق، کہ ہمارا اصل بحران اخلاقی بحران ہے. دو بحران میں نے ذکر کیا، ایک تو مقصد النزگلین کا بحران، دوسرے اخلاق کا بحران. اخلاق کا مطلب اسلام کے وسیع اخلاق ہے، یعنی اس میں جنسی اخلاق بھی شامل ہیں، مالیاتی اخلاق بھی شامل ہیں، اس میں تعلقات سے متعلق اخلاق بھی شامل ہیں، اس میں سماجی زندگی سے متعلق اخلاق بھی شامل ہیں، ٹرافک کے اخلاق بھی شامل ہے نہیں جی، شامل ہیں. غلط جگہ پارکنگ کرنا غیر اخلاقی عمل ہے نہیں؟ ایگری کرتے ہیں آپ جی؟ کتنے فیصد نوجوان، مسلم نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے؟ غلط جگہ پارکنگ کرنا، دکان میں یہاں سے خریدنا ہے، آپ کو یہاں سامنے لا کے پارک کر دیا آڑے تیڑے ہے نا، جہاں دوسری گاڑی پارک کرنے جگہ نہیں اور راستہ کراس کرنے جگہ نہیں، تو یہ غیر اخلاقی عمل ہے نہیں؟ تو اس کو عام مسلمان نوجوان غیر اخلاقی عمل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. تو آپ اگر لسٹ بنائیں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں نکل. طہارت، پاکیزگی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسلامی اخلاق کے 4 میجر کمپوننٹس بیان کیے ہیں. اس میں ایک کمپوننٹ وہ کہتے ہیں کہ طہارت. 4 میجر کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ شاہ ولی اللہ کے نزدیک اسلامی اخلاق کا وہ طہارت، پاکیزگی. تو راستے پہ تھوکنا غیر اخلاقی عمل ہے نہیں ہے جی؟ مانتے ہیں آپ لوگ؟ عام مسلم نوجوان مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو اخلاق کا مکمل شعور، صالحیت کا مطلب یہی کہ علامہ اقبال نے کہا ہے وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. تو بے داغ شباب کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جنسی برائیوں سے پاک شباب، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اسلامی اخلاق صرف جنسی اخلاق نہیں، یقیناً جنسی اخلاق بھی اسلامی اخلاق کا بہت اہم حصہ ہے، اور اسلام کا یونیکنیس ہے کہ آج ساری دنیا میں جنسی بحران ہے اور سیکشول انارکی ہے. ایسے زمانے میں مسلمان جنسی اخلاق کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اس اسٹرینتھ کو باقی رہنا چاہیے، اس کو اور مستحکم ہونا چاہیے، لیکن اخلاق صرف اسی تک محدود نہیں. تو بے داغ شباب کا مطلب صرف جنسی برائیوں سے پاک شباب نہیں، بلکہ ہر طرح کی اخلاقی برائیوں سے پاک شباب. تو صالحیت اور دوسرے صلاحیت. صلاحیت آپ سب جانتے ہیں صلاحیت کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں تو جو اصل فیصلہ ہوگا وہ صالحیت کی بنیاد پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا. کہ اگر آدمی بہت ہی بھولا بھالا تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے پاک زندگی گزاری، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، تو آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے، فلاسفر سے، بلکہ بڑے بڑے اسلامی مفکرین سے، ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے کوئی ایسا بھولا بھالا آدمی، ہے ممکن ہے. تو آخرت میں تو اصل جو کامیابی کا دور و مدار ہوگا وہ صالحیت کی بنیاد پر ہوگا. لیکن اس دنیا کے سلسلے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ یہاں صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی درکار. یہاں کامیابی کے لیے، یہاں اپنی بات منوانے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے صرف صالحیت کافی نہیں. صالحیت یہاں بھی ضروری ہے لیکن کافی نہیں. نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. ضروری ہے لیکن کافی نہیں، بلکہ صلاحیت بھی ضروری ہے. اور ابھی سلمان خان صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ صلاحیت کئی قسم کی. اسلامی تحریک یہ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی کی دائی ہے. تو ایسی ہماگیر تحریک کے لیے ایک طرح کی صلاحیت نہیں درکار ہے، بلکہ طرح طرح کی متنوع کئی اقسام کی صلاحیتیں، کئی اقسام کے اسکلز، کئی اقسام کے ٹیلنٹس درکار ہیں. کسی بھی سماج کو، کسی بھی تمدن کو، سویلائزیشن کو چلانے کے لیے
جتنی صلاحیتیں لگتی ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلامی تحریک کو بھی درکار ہیں کہ تمدن کو چلانے کے لیے ڈاکٹرز چاہیے، اسلامی تحریک کو بھی ڈاکٹرز چاہیے، اعلیٰ ترین درجے کے ڈاکٹرز چاہیے، ایسے ڈاکٹرز جو صرف علاج نہیں کرتے بلکہ علاج دریافت کر سکتے ہیں، انوینٹ کر سکتے ہیں، نئی نئی دریافتیں، نئے نئے انوویشنز کر سکتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹرز سویلائزیشن کو، تہذیب کو چاہیے، سماج کو چاہیے، اسلامی تحریک کو بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تحریک سویلائزیشن ہی کو ایک نیا ڈھب، نیا رخ دینے والی تحریک کا نام ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کی صلاحیت سماج کو چاہیے کہ نوبل پرائز جیتنے والے سائنسدان ہوں، نوبل پرائز جیتنے والے معاشیات کے ماہرین ہوں، یہ ساری ضرورتیں اسلامی تحریک کی بھی۔ اسلامی تحریک کو بھی اسی معیار کے معاشیات دان، اسی معیار کے اکنامسٹ، اسی معیار کے سائنٹسٹ، اسی معیار کے فلاسفرز، اسی معیار کے میڈیسن کے ایکسپرٹس، فزکس کے ایکسپرٹس، آئی ٹی کے ایکسپرٹس، ہر سبجیکٹ کے، ہر قسم کے ایکسپرٹس، ہر قسم کے ماہرین، سماجی، ابھی ملک صاحب سوشل انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے، اعلیٰ درجے کے سیاستدان، پولیٹیشینز، اعلیٰ درجے کے سوشل ریفارمرز، اعلیٰ درجے کے انٹرپرینورز جو زیرو سے لے کر بڑی بڑی ملٹی بلین انڈسٹریز کھڑی کر سکیں، تو یہ سب ہماری صفوں میں درکار ہے نہیں درکار؟ ان سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان آئی ایس آفیسرز چاہیے بڑی تعداد میں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایسے لوگ چاہیے جو کیا نام ہے فیس بک جی ہاں زکربرگ، اس کی طرح کے نوجوان چاہیے جو 21 سال کی 22 سال کی عمر میں ایک نیا آئیڈیا لے کر آئیں، زیرو سے شروع کریں اور 2 سال 3 سال کے اندر ملٹی بلین انڈسٹری کھڑی کریں۔ یہ ضروری ہے نہیں ہمارے لیے کہ صرف دنیا داری کا کام ہے یہ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلامی تحریک کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ اسلامی تحریک کی ضرورت ہے یہ۔ صحابہ کے درمیان یہ سارے لوگ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہاں پر، ہے نا، ابو ذر بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو درویش رہ کر فقر و فاقے کی زندگی گزار کر انہوں نے صالحیت کا، زہد کا پیغام عام کیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے ملٹی نیشنل بزنس امپائر کھڑا کیا۔ تو ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی صلاحیتیں درکار ہیں۔ تو جنریشن میکنگ کا کام صلاحیتوں کے نرشمنٹ کے بغیر، اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے نرشمنٹ کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عیسائیوں کا ایک اہم کام اس طرح کی مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اب تیسری چیز ہے صلابت۔ صلابت کہتے ہیں استقامت کو، ٹھہرے رہنے کو، جمے رہنے کو، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کو۔ تو یہ بھی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے پوری دنیا میں مسلمانوں، اسلامی تحریک کی، کہ اگر ہماری آنے والی جنریشن بہت باصلاحیت ہو اور صالحیت بھی ہو، اچھا اخلاق ہو، دین پر عمل کرنے والی ہو، سب کچھ ہو، لیکن آئیڈیالوجیکلی وہ اپنے اصولوں پر مضبوطی سے جمی ہوئی نہ ہو، اپنے مقصد و نصب العین پر مضبوطی سے جمی ہوئی نہ ہو، اپنے پرنسپلز پر مضبوطی سے جمی ہوئی نہ ہو، ہوا کے چھکڑ اس کو بار بار اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا کر دیتے ہوں، نفسانی خواہشیں ڈگمگاہٹ پیدا کر دیتی ہوں، عوام کا سوشل ایموشنل پریشر، مسلم عوام کا ایموشنل پریشر اس کو منحرف کر دیتا ہو، تو ایسی جنریشن بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتی، رینیسانس نہیں لا سکتی۔ جی صحیح ہے یہ بات؟ تو اپنے اصولوں پر غیر معمولی استقامت